الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقرّي عينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المجيد الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وصلاة وسلام عليك يا رسول الله، وصلاة وسلام عليك يا حبيب الله، وصلاة وسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمنت بالله. بابا سے بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور بار درود شریف. اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ، آج کی نشست جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے تمہارے نبی دو عالم سرور کونین سردار الانبیاء تاجدار مکی مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ان معجزاتوں کا ذکر کریں گے جو ساری دنیا والوں کو عاجز و حیران کرتے ہیں. ایسے تو معجزے ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گن نہیں سکتے کہ کتنے ہیں. تو اس سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں. معجزہ، معجز، معجزہ کا بمعنی سامنے والے کو حیران کرنا، عاجز کر دینا، کوئی کام ایسا کرنا کہ وہ کام نہ کتابوں میں ہو، نہ اس کے عقل و فہم و ادراک میں بھی نہ ہو. بڑے بڑے دانشور بھی جو عاجز ہو جائیں، عاجزی کے انتہا کو پہنچ جائیں، تو وہیں سے ہمارے نبی کا معجزہ شروع ہے. اور معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو، نبیوں کو، رسولوں کو دے کر بھیجتا ہے تاکہ یہ ان کی نبوت و رسالت کی دلیل ہوتی ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی جو لوگ طلب کریں
وہ نشانی نبی و رسول بتا سکے۔ جو نبی و رسول بتاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ بنتا ہے قدرت سے، یاد رکھیے، معجزہ کس سے بنتا ہے؟ قدرت سے۔ جو کام اللہ تبارک و تعالی کن فیکون کے ساتھ ہر اس عالم میں جو قدرت کاملہ کے ساتھ جو ایجاد فرماتا ہے، جیسے مردہ زمین سے فصل اور اناج کو اگاتا ہے، جیسے آسمان کے نیچے بادلوں سے پانی کو برساتا ہے، نہروں کو بہاتا ہے، یہ قدرت ہے۔ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ قدرت ہے۔ درخت میں پتھر میں بھی جان ڈالتا ہے، یہ قدرت ہے۔ اور اسی قدرت سے اس کا دوسرا پہلو ہے معجزہ، اور معجزہ وہ بھی انسان کے عقل و فہم میں، ادراک میں نہیں آ سکتا، نہ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح ہو گیا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ معجزہ نبی کرتا ہے۔ وہی کام خدا کرے تو قدرت، وہی کام نبی کرے تو معجزہ۔ اب معجزہ کا بھی تیسرا پہلو ہے جس کو کہتے ہیں کرامت، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اور کرامت کبھی ظاہر خود بخود ہو جاتی ہے، اور کبھی کرامت کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور یہ کرامت جن کے پاس ہوتی ہے اس کو اولیاء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، محبوبان خدا کہتے ہیں۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، مگر جب وہی کام مقام بدلتا ہے تو نام بھی بدلتا ہے۔ جب تک مقام نہیں بدلا وہ قدرت کہلایا، جب مقام بدل کر نبی یا رسول کے پاس آیا تو معجزہ کہلایا، جب نبی و رسول کے پاس سے انہی کی اطاعت کرنے والا، انہی کی شریعت پر چلنے والا، انہی کی سنت کو لینے والا اور انہی پر مر مٹنے والا، انہی پر ایمان لینے والا جو صالح بندہ محبوب خدا ہو جاتا ہے، جو ولی ہو جاتا ہے، یہ کام وہی اس کے پاس تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ مقام بدلتا ہے تو نام بھی بدلتا ہے، مگر کرامت ہو یا معجزہ یہ قدرت سے نسبت رکھتی ہے، قدرت سے ہی ہوتی ہے۔ اگر قدرت نہیں تو سوال ہی نہیں۔ اب آئیے، جو معجزات ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے کر ان کی قوم کو بھیجتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا الصلاۃ والتسلیم تک کئی نبی و رسول آئے، تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دے کر بھیجا، اور یہ ان کے نبوت کی دلیل ہوتی ہے، رسالت کی دلیل ہوتی ہے۔ کیا نشانی ہے کہ تم نبی ہو؟ کیا نشانی ہے، کیا دلیل ہے کہ تم رسول ہو؟ تم اللہ کا پیغام دیتے ہو، مگر نشانی کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو تب جا کر ان کو دلیل دینے کے لیے، ان کو منوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا جو مطالبہ ہوتا ہے، اس مطالبے پر جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں وہ دیکھ کر حیران ہو کر نبی کو مان کر خدا کی طرف آ جاتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب یہ معجزے جب انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھیجا، گن کر دیا، کیا کیا؟ گن کر دیا۔ کسی کو 21 دیا، کسی کو 2، کسی کو 3 4، کسی کو 5، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ 9 دیا۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر تو انہی کا ہے، سب سے زیادہ نام انہی کا ہے، ان کا ذکر تو تقریباً 155 جگہ آیا ہے قرآن میں۔ معجزے کتنے دیا؟ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، گن کر دیا آسانی سے، اتنے معجزے دکھائیے، اتنے معجزے فلاں نبی کے پاس، فلاں رسول کے پاس۔ جب سارے نبیوں کے بعد آخر زمان ہمارا نبی تشریف لائے، ہمارا نبی اس دنیا فانی میں آیا، خیر البشر، نوری بشر ہے، سراج السالکین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، فقیروں کے داتا ہیں، مفلسوں کے آقا ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں، یتیموں کے آسرا ہیں۔ رب نے بھی چاہا یہ تو میرا حبیب ہے، یہ تو میرے قریب ہے، یہ تو میری شان ہے، یہ تو میرا نور ہے، اب اس کو جو معجزات دوں تو گن کر 1 2 3 4 5 گن کر کیوں دوں؟ تو قدرت نے کیا کی؟ سراپا حسن جسم ہی، سراپا وجود ہی معجزہ بنا دیا۔ اب نبی کو معجزہ دینے کی ضرورت نہیں، خود سراپا اپنے ہی سرکار کا معجزہ بنا دیا۔ سرکار کا سراپا معجزہ ہے، سرکار کے کلمات معجزہ ہیں۔ اب سرکار کے ہاتھوں پہ، قدموں پہ نہیں جانا، ہاتھ بھی معجزہ ہے، ہاتھوں کی ہر انگلی بھی معجزہ ہے، قدم بھی معجزے ہیں، ہر اٹھتا ہوا قدم بھی معجزہ ہے، سراپا وجود ہی معجزہ بنا دیا۔ اب سب سراپا وجود ہی معجزہ ہے، کون گنے گا؟ کتنے گنے گا؟ کتنے گنے گا؟ اس کے اندر ایک بات مجھے یاد آئی، ایک صحابی ہیں ہمارے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنے ہوں گے نام آپ کو، خلفائے راشدین سے ہیں۔ انہوں نے ہمارے نبی کو دعوت دی گھر پہ کھانے کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد نماز مغرب مسجد سے نکلے، پیچھے جماعت تھی، صحابہ تھے، اور میرے رسول عثمان کے گھر پہ جا رہے ہیں، ساتھ میں عثمان بھی ہیں۔ جب جا رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے قدم کو گن رہے ہیں، قدموں کو گن رہے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا، ارے یہ کیا بات ہے، عثمان قدم کو گن رہے ہیں نبی کے۔ جب گھر پہ پہنچے، حضرت علی نے پوچھا، اے عثمان کیا بات ہے، نبی جہاں سے نکلے یہاں تک آئے، تم نے نبی کے قدموں کو گن رہے ہیں، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ صدقے جائیں، اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں محبت مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں جان نثار مصطفیٰ، ایسے ہوتے ہیں وفادار مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں اے علی، میں قدموں کو اس لیے گن رہا ہوں جبکہ ہمارے نبی جتنے قدم وہاں سے میرے گھر کی طرف ڈالیں گے، جتنے قدم ڈالیں گے، میں ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ ہے ہمارے نبی کے قدموں کا معجزہ کہ غلام آزاد کرنا ان کے غلاموں کی تقدیر بن گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ کہاں سے گنو گے؟ کہاں سے گنو گے؟ اس لیے رب نے بھی خود رب نے چھوڑ دیا گننا، وجود ہی سراپا وجود ہی معجزہ بنا دیا۔ تو بہر کیف چند معجزے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر ہمارے ہی نبی کو عطا کیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ چند معجزے ایسے ہیں، چند معجزے ایسے ہیں جو سارے نبیوں کو دیتا ہوا آیا۔ مگر یاد رکھیں، جتنے انبیاء اور رسولوں کو جتنے بھی جس طرح کے بھی معجزے دیا، وہ سب کا رنگ ہمارے نبی میں ہے۔
مگر ہمارے نبی کو جو خاص معجزے دیا اس کا رنگ کسی نبی و رسول میں نہیں۔ یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان۔ سب کو ملا وہ سب کچھ نبی کے دسترخوان سے ملا، اور نبی کے دسترخوان پر وہ بھی ملا جو کسی کو نہ ملا۔ سمجھ گئے نا؟ تو آئیے اب ان معجزوں میں، ہمارے نبی کے معجزوں میں یہ مت کہنا اب ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ آج کل کے کئی مولوی حافظ و قاری قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب قرآن مجید میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک 4 جگہ آیا۔ کتنی جگہ آیا؟ اور 26 پیغمبروں کا ذکر آیا۔ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آیا، سب سے پہلے ذکر حضرت آدم علیہ السلام کا آیا، حضرت عزیر کا آیا، داؤد علیہ السلام کا آیا، سلیمان علیہ السلام کا آیا، زکریہ کا آیا، اسماعیل کا آیا، یشوع کا آیا، موسیٰ کا آیا، عیسیٰ کا آیا، ذوالکفل کا آیا۔ قرآن کل ملا کر 26 پیغمبروں کا ذکر تو قرآن میں ہے، مگر ہمارے نبی کا نام اب سب سے زیادہ ذکر موسیٰ کا ہے علیہ السلام، اور قرآن میں ان کے 9 معجزے قرآن نے بتایا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، جو مٹی کے پرندے بنانا، پھونک مار کے اڑانا، مردے پر ہاتھ رکھنا، قم بإذن اللہ کہہ کر اٹھانا، کوڑ کی بیماری کو ہاتھ لگا کر شفا دینا، اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ لگے تو آنکھوں میں نور آنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب ایسی باتیں قرآن میں ہمارے نبی کی نہیں آئیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں یہ آپ لوگوں کا مغالطہ اور خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ذکر کو، ان کے معجزوں کی تفصیل بیان کی، کھول کر بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تھے، حضرت موسیٰ ید بیضا کس طرح بغل میں ہاتھ رکھ کر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا، ہاتھ کا عصا زمین پر ڈالتے تو اژدھا بن جاتا، ہاتھ میں پکڑتے تو لاٹھی، سر کے نیچے رکھتے تو تکیہ، اور مویشیوں کو چارے کے لیے درخت پہ اٹھاتے تو چاقو بن کر پوری ڈالیاں پتے نکالتا۔ اس سے 7 کام لیا کرتے تھے۔ یہ کمال لکڑی کا نہیں تھا، ید موسیٰ کا تھا۔ کس کا تھا؟ ہاں، تفصیل بیان کی رب نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے بیان کیے، جیسے پرندوں کو لانا، ذبح کرنا، کاٹنا، اس کا خیمہ بنانا، جس پرندوں میں کوا بھی ہے، کبوتر بھی ہے، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، مرغ بھی ہے، خیمہ کیا، ملایا گوشت کو، ملا کر پھر کیا کیا، دور دور وہ پہاڑ پہ ذرا، یہ پہاڑ پہ ذرا، وہ پہاڑ پہ ذرا، وہ پہاڑ پہ ذرا، چاروں پہاڑ پہ پھینک دیا، اور پھر بیٹھے اپنی جگہ پر۔ یاد رکھیے، آج کل کے لوگ وہاں نہیں تھے، یہ حقیقت ہے، آج کل کے لوگ وہاں نہیں تھے، الحمدللہ ہم تھے، کیونکہ اس کو ہم قدرت نہیں کہتے، معجزہ کہتے ہیں، اور اسی معجزے سے ہم نسبت پکڑتے ہیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گوش گزار کی تھی کہ اے اللہ تو مردوں کو کیسے جلاتا ہے، کیف یحیی الموتیٰ۔ اللہ نے فرمایا
کیا کرے گا جان کر؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں دل کو اطمینان آ، وہ تطمئن قلوبی، میرے دل اطمینان ہو، دل کو اطمینان ہو، دیکھو تو اطمینان ہو جائے گا۔ اب ابراہیم کے دل کو اطمینان دینے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا۔ اب وہاں کوئی قوم نہیں تھی، کوئی نہیں تھے، صرف اکیلے ابراہیم تھے، ابراہیم کا خدا۔ اب خدا تو دکھتا نہیں، دکھنے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم ہے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم ہمارے تمہارے نبی کے دادا ہیں۔ بات دادا سے شروع کریں پھر انشاءاللہ پوتے پہ آئے۔ یہ دادا کا کمال ہے جو رب نے بخشا ہے۔ اے ابراہیم، پرندوں کو، 4 پرندوں کو لے لے، ذبح کر اور خیمہ بنا دے، گوشت ملا دے، جس میں پر مل گئے، ہڈی مل گئی، گوشت مل گیا، کچلا باریک خیمہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دور دراز پہاڑوں پہ پھینک دیا، پھر اپنے مقام پر بیٹھ کر جو پرندوں کو تو نے ذبح کیا ہے نا، اس پرندے کا نام لے کر بلا، تو بلا۔ اللہ آج کل کے لوگ ہیں اگر ایسا کریں گے تو شرک و بدعت کے فتوے دیتے، نہیں دیتے؟ اب فتویٰ دینا ہے تو رب کو دو نا۔ رب ہو کر یہ کہا کہ ابراہیم تو بلا، میں نہیں، تو بلا۔ ایسا کیوں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں نا وہ بڑا شانہ ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا ہے صبح قیامت تک ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ میرے محبوبوں کی توہین کریں گے اور میرے محبوبوں کو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کریں گے، گستاخیاں کریں گے، اور میرے محبوب کو جو اختیارات میں دے کر بھیجتا ہوں اس اختیارات کا انکار کریں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ جس کو میں چاہتا ہوں، جس کو میں خلیل بنایا ہوں، اس کے اختیارات کو اپنا کلام بنا کر قرآن بنا دوں، تاکہ ہر پڑھنے والا یہ جان لے کہ ابراہیم مصطفیٰ کے دادا، ان کا ایسا اختیار ہے کہ مردے کو بھی بلاتے ہیں تو چلے آتے ہیں، مردوں کو بھی بلاتے ہیں تو دوڑے آ جاتے ہیں۔ قرآن میں دے دیا۔ جب 4 پرند پھینک دیے، بیٹھ گئے، تو بلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں، اے کبوتر آ جا۔ اب کہاں ہے کبوتر؟ چاروں پہاڑوں میں، وہاں ذرہ، وادر ذرہ، ادھر ذرہ، ادھر ذرہ، پر کدھر؟ تو بلانا ہی تھا۔ چاروں پہاڑوں سے جہاں جہاں کبوتر کے ٹکڑے پڑے تھے سب اڑے، ہوا میں لگے، پر تھے ہوا میں لگے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ کبوتر میں مرغی کا گوشت نہ ملا، نہ کوے کا ملا، نہ مور کا ملا، صرف جو کبوتر کا گوشت تھا وہی آیا، کیونکہ ابراہیم نے صرف کبوتر کہا تھا۔ آئی بات سمجھ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے حکم دینا یہ قدرت تھی، حضرت ابراہیم نے نام لے کر بلانا یہ معجزہ تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور بن گیا کبوتر، جان آئی، اڑا، کہیں چلا جاتا نہ، جہاں ابراہیم تھے وہیں آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ بلایا تو ابراہیم تھا، ابراہیم نے بلایا تھا۔ پھر کوے آجا آ گیا، کبوتر آجا آ گیا، مرغ آجا آ گیا، اور آجا آ گیا۔ جس کا نام لے کر بلائے یہ سب کا سب صحیح و سالم آ گیا۔ اب مرے ہوئے میں جو جان آئی، مرے ہوئے میں جو جان آئی وہ تو مر گئے تھے، خیمہ بن گئے تھے، مگر ابراہیم نے کہا کبوتر آ جا۔ جو لفظ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے تو اس کی جان یہاں وہاں نکل کر کہیں نہیں گئی تھی، زبان ابراہیمی کے الفاظ سے نکل گئی تھی۔
تو اللہ کے محبوبوں کا یہ اختیار ہوتا ہے. سمجھے؟ اختیار اللہ کے محبوبوں کا ایسا اختیار ہوتا ہے. اب وہ دادا تھے، یہ بھی تفصیلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. تو اب ہمارے نبی کا کوئی معجزہ قرآن نے بیان نہیں کیا. ہمارے نبی کو شاہد کہا، مبشر کہا، رحمت کہا، طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر، سراج المنیر کہا، داعی الی اللہ کہا، رتبے، شان، عظمتیں بیان کی، مگر نبی کے معجزے قرآن نے کہیں بھی بیان نہیں کیا. اس بات کے مغالطے میں نہ پڑے رہے، کیونکہ جو سراپا معجزہ بن گیا ہے، اور جو سارے نبیوں کے معجزے جس قرآن میں ہے، وہ سارا قرآن ہمارے نبی پر اترا ہے. وہ سارا قرآن ہمارے نبی پر اترا ہے. اب کہیں گے قرآن کس کا؟ نبی کا. قرآن کس کا؟ مدینے والے کا. قرآن کس کا؟ مکے والے کا. قرآن کس کا؟ احمد مجتبیٰ کا، محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا قرآن؟ ہمارے نبی پر اترا ہے. جب ہمارے نبی پر اترا ہے تو اللہ نے ہمارے نبی پر قرآن نازل کر ان کے معجزے بتایا. مگر قرآن میں ہمارے نبی کا معجزہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی زندہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے. قرآن کیا ہے؟ زندہ معجزہ ہے. سارے معجزوں سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اگر قرآن زندہ معجزہ ہے صبح قیامت تک، سب سے بڑا معجزہ ہے، تو اس نبی کے معجزے میں سارے نبیوں کے معجزے آئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اگر اللہ بیان کرتا تو ان کے ساتھ پھر ان کے معجزوں کے ساتھ کرنا پڑتا نہیں. اب مثال کے طور پر ایک بات بتاؤں میں آپ کو. ایک برتن ہے. کیا ہے؟ ایک برتن ہے. اب اس برتن میں ہما قسم کے پھول بھی رکھے ہیں. ہما قسم کے پھول بھی رکھے ہیں اور پیش کیا ہے. اب دیکھنے والے دیکھیں سارے رنگ برنگ کے پھول ہیں، مگر تمہارے کہاں ہیں؟ ارے نادن، برتن ہی تو میرا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو رکھتے کہاں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو مطلب دائرہ اتنا وسیع ہے کہ سب کے سب اس کے اندر آ کر سمو گئے. مگر ہمارے نبی کا جو دائرہ ہے، معجزہ ہے، اس کے اندر 1,24,000 پیغمبر آ کر بس گئے. سارے معجزے اس کے اندر آ گئے، مگر ہمارا نبی کا معجزہ نہ کم پڑا نہ ختم ہوا. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. 1500 سال ہو گیا ہے آ کے، مگر آج کو بھی وہ کلام نیا ہی ہے، زندہ ہی ہے. ہر وقت، ہر پل، ہر دن، ہر مہینے، ہر گزرتے ہوئے زمانے کا علم قرآن کے اندر آ جاتا ہے. ہر عالم کا علم، ہر عالم کا ذکر قرآن کے اندر آ جاتا ہے. اور اسی یہ قرآن کی تفاسیریں لاکھوں میں بن گئی، کتابیں لاکھوں میں شرح نکلی، مگر آج کو بھی باقی ہے. آج کو بھی باقی ہے. قرآن کی مکمل تفسیر ہو یا شرح ہو، مکمل صبح قیامت تک آتی ہی رہے گی. یہ ایک ایسا سمندر ہے، جتنے بالٹیاں لے کر پانی نکالتے جاؤ مگر سمندر میں کوئی کمی نہیں آئے گی. قرآن وہ ہے، ایک سمندر ہے، اور ہمارے نبی پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. یہ زندہ معجزہ ہے، سب سے بڑا. کون سا ہے؟ اب دوسرا معجزہ سب سے بڑا ہے، یہ کسی کو نہیں دیا نا قرآن، کسی نبی و رسول کو دیا نہیں، یہ خاص کر ہمارے نبی کو عطا کیا. سب سے دوسرا بڑا معجزہ ہے
معراج مصطفیٰ. یہ بھی کسی کو نہیں دیا، یہ صرف سے صرف خاص ہمارے نبی کے لیے، کسی کو نہیں. اب معراج صرف ایک معجزہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ معراج صرف ایک معجزہ ہے، یہ تو بڑا معجزہ ہے. ایک معجزہ نہیں ہے. کیوں؟ زمانہ دیکھتا ہے کہ پل کی پل میں ہمارے نبی مکان سے لامکان گئے بھی آ گئے بھی، مگر معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے سارے نظام کو بند کر دیا تھا. ہمارے نبی کو معراج میں جا کر آنے میں 27 سال لگ گئے. کتنے سال لگے؟ 20 پر 7 سال لگے. اور ہم کو دنیا میں کتنا نظر آیا؟ آنکھ جھپکتی. سمجھے آپ؟ کتنے سال؟ اب اس سے بڑا معجزہ اللہ نے کس کو دیا؟ یہ بڑا معجزہ ہے، یہ ایک نہیں ہے. اب اس کے اندر کئی معجزے ہیں، جیسے ہمارے نبی بستر سے اٹھ کر باہر آنا، ان کے لیے لباس جنت لانا، سواری براق لانا، فرشتے نور کی مشعلیں لینا، جبرائیل و میکائیل براق کی لگامیں تھامنا، اور آن کی آن میں مسجد اقصیٰ تک جانا، راستے میں شیطان کا ملنا، راستے میں شیطان کا ملنا، اور پھر گفتگو دنیا کا ملنا دائیں بائیں، اور اس سے پہلے پھر 3 پیالے ہمارے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا، شراب و دودھ و شہد کا. یہ سارے کے سارے معجزے ہیں. کتنے گنو گے؟ مسجد اقصیٰ میں جانا، انبیاء علیہ السلام کا کھڑے رہنا استقبال میں، دوگانہ نماز پڑھانا، پھر وہاں سے تمہید خدا ہونا، اور پھر وہاں سے زینا عرش پہ جانا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں آسمان تک گزر ہونا، وہاں کے نبیوں سے گفتگو کرنا، وہاں کے عالم کو دیکھنا، پھر دوزخ کے کناروں پہ چلنا، پھر جنت میں جانا، پھر سدرت پہ آنا، جبرائیل کو چھوڑنا، پھر رف رف سے عرش کو جانا، پھر عرش میں ایک ایک حجاب، اس طرح 70,000 حجابات کو طے کرتے جانا، پھر خلوت میں جانا، رب سے ملنا، پھر واپس آنا، موسیٰ سے ملنا، پھر رب سے جانا، پھر آنا، پھر رب کی بارگاہ میں جانا، پھر موسیٰ کی طرف آنا، 9 بار عرش اعظم کا چکر لگانا، پھر اپنے بستر پر آنا، بستر ویسا ہی گرم ہو، پانی وضو کا ڈھلتا ہو، اور زنجیر دروازے کی ہلتی ہو. کتنے معجزے. ہم سمجھتے ہیں معراج ایک ہی معجزہ ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس معجزے میں ہی کئی اللہ نے معجزات رکھے ہیں، اور یہ کسی نبی و رسول کو دیا نہیں ہے، خاص ہمارے نبی کو. اسی لیے ہمارا نبی امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے. انا قائد المرسلین بلا فخر، میں سارے نبیوں سارے رسولوں کا قائد ہوں. قائد کا معنی سمجھتے ہیں؟ پریسیڈنٹ آف انبیاء. ولا فخر، پھر بھی مجھے فخر نہیں ہے. ہمارا نبی قائد مرسلین ہے. اور قائد کا دوسرا معنی ہے، اگرچہ ایسا قائد بتا دیں کہ قائد کہتے ہیں راشٹرپتی کو. کس کو؟ راشٹرپتی. میں آپ کو یہاں کی زبان میں بول رہا ہوں، اسی کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں انگریزی میں، نہیں، اس کو قائد کہتے ہیں. تو ہمارا نبی دنیا اور آخرت کا قائد المرسلین. یہ بڑا معجزہ ہے. سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ 2 معجزے کسی کو عطا نہیں ہوئے، صرف ہمارے نبی کو عطا ہوئے. اب رہا سوال، میں تفصیل پر نہیں جاؤں گا، مختصراً بتاتا چلوں. اب یہ جو معجزہ ہے، جب ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں، کیونکہ قرآن کا نازل ہونا بھی مکے میں شروع ہوا، اور معراج بھی مکے میں شروع ہوئی، اور نماز جو فرض ہوئی وہ بھی مکے میں ہوئی. کہاں ہوئی نماز فرض؟ مکے میں ہوئی. جب معراج
پہ جا کے ہمارے نبی آئے تو صبح سے نماز پنجگانہ فرض ہوئی. اس پنجگانہ میں بھی نسبت موسیٰ علیہ السلام، کس کی نسبت؟ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے. اور 5 وقت کی نماز یاد رکھیں نسبت والے پڑھ سکتے ہیں. اگر جو کہتے ہیں نسبت نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں، ان کے لیے پنجگانہ نماز نہیں ہے، 50 وقت کی نماز ہے. کیونکہ اللہ نے دیا ہے 50 وقت. پڑھو پڑھو. گھروں سے جنازے نکلیں گے، بیوی جوتے مارے گی، بچے گلیوں میں بھیک مانگیں گے. بس سمجھ میں آ رہی؟ 50 وقت کی نماز بھائی، ایک نماز ختم ہوتی اس نے دوسری نماز شروع ہو جاتی. اب کام و کاج کب کریں گے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ کون دیا؟ اللہ نے دیا. پوچھو اللہ سے. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، جانتا کہ نہیں ہے کتنے وقت کی نماز پڑھے گی، مگر دیا کیوں؟ ہم سوال نہیں کر سکتے. وہ دیا، ہمارے نبی لے کر آ گئے. لیکن بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کا ملنا اسی وجہ سے تھا. اب اللہ کی منشا پہ قربان جائیں. معلوم ہے نا وہ عالم الغیب و شہادہ ہے. ایسے بھی لوگ آئیں گے نسبت کو ٹھکرانے والے، وسیلے کو ٹھکرانے، ایسے بھی لوگ آئیں گے. چلو جو نماز سجدے کر کر اپنی نمازوں پر اکڑتے ہیں ان کے لیے ہی نماز نسبت بنا دو، وسیلہ بنا دو. بغیر وسیلے نسبت کے نماز بھی نہیں ہے. اب ایسے دلندر ہیں. اس میں تو نماز 5 وقت کی نماز میں وسیلہ نسبت موسیٰ کا لیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، مگر حضرت موسیٰ ہم پر نہیں، یہودیوں کے پیغمبر ہیں، یہودیوں میں پیغمبر بن کر آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مگر ان کی نسبت ہم لیتے ہیں تو ان کی نسبت سے پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں. اتنی افضل عبادت بن جاتی ہے. جب ہمارے نبی کی نسبت لیں گے تو امام الانبیاء کی نسبت لیں، سردار الانبیاء کا وسیلہ لیں گے تو ہر عمل کیوں نہ افضل و اعلیٰ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ ارے یہی تو فرق ہے لوگوں میں. یہودیوں کو لیتے ہیں، عیسائیوں کو لیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھتکارتے ہیں. تو معلوم ہے میرے نبی نے فرما دیا ہے جس قوم کی شباہت لوگے بروز قیامت اسی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا. الحمدللہ ہم نسبت والے ہیں، ہم اللہ کے محبوبوں کی نسبت کو لیتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کل انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. ہے نا ایمان؟ الحمدللہ. آئیے اب وہ نسبت جو ہے پنجگانہ نماز کی، یہ بھی ایک زندہ معجزہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہاں، ورنہ تو 50 وقت ہی پڑھنا پڑتا تھا. اب خدا بھی جانتا ہے دینا ہی 5 ہے، قائم کرنا ہی 5 ہے، مگر دیکھیں 50 دے کر. اب موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں 5 ہی مقرر ہونی ہے، تو پھر بار بار کیوں کہیں جاؤ کم کرو، جاؤ کم کرو، جاؤ کم کرو، جاؤ کم کرو. جتنے بار بھی اللہ کے نبی، ہمارا نبی بارگاہ ہے خداوندی میں جاتا، اللہ جان بوجھ کر 5 ہی کم کرتا. ایک ہی بار 45 کم کر کے 5 قائم کر دیتا، ہو جاتی بات. مگر نسبت کی کڑی کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. میرا نبی بار بار آتا رہے، میں اسے تکتا رہوں، وہ مجھے تکتا رہے. اگر ایک ہی بار کر دیتا تو معاملہ ہو جاتا، چلا جاتا. ہمارا نبی ارے کہاں جاتا؟ رب کے بارگاہ کو چھوڑ کر جائے گا؟ سوال ہی نہیں. جہاں نبی وہاں رب. ارے یہ معراج تو ہمارے تمہارے لیے تو صرف ایک بہانہ ہے. کیا ہے؟ ایک بہانہ ہے. ورنہ تو
نبی سے دور نہ خدا ہے، خدا سے دور نہ مصطفیٰ ہے۔ معراج ہم نے سمجھا، ہمارے نبی نے سمجھایا، قرآن نے سمجھایا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، مان گئے، ہمارا ایمان ہے، مگر ہمارا عشق کہتا ہے، ہمارا ایمان تو یہ بتاتا ہے، مگر عشق وہی بتائے گا کہ ہمارا نبی جہاں ہے وہاں ہی ہمارا خدا ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ جہاں ہے وہاں خدا ہے۔ اب ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت کہاں ہے؟ جس کو نبی کا پتہ، جس کو عظمت مصطفیٰ کی خبر نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، خدا کو در بدر، ہم کو نہیں۔ اس لیے الحمدللہ ہم نصیب والے ہیں۔ اب وہی مکہ تھا، اب اسی مکے میں جب رسول اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ظالموں کے آگے کفار مکہ تھے، اہل قریش میں بھی تھے، سارے قبیلے تھے، اور ان میں بڑے بڑے دانشور بھی تھے۔ وہ سمجھتے تھے نبی جادو کرتا ہے، تو انہیں بعضوں نے ترکیب دیا، کیونکہ شیطان تو لگا رہا لوگوں کی تعاقب میں، لوگوں میں دلوں میں خلل ڈالنے کے لیے۔ جادو تو زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں، تو کیا کیا جائے؟ سارے ہم سب مل کر جائیں گے، کیا کریں گے؟ آسمان پر کوئی نشانی بتاؤ۔ سب مل کر آئے، جس میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، آئے اور کہنے لگا، اے نبی، اگر تم سچے نبی ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ یہ واقعہ قرآن میں ہے۔ ایک طرف سے شق القمر، قمر کا شق ہونا یعنی ٹکڑے ہونا، چر جانا، 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ اب ان کو منوانے کے لیے ہمارے نبی نے انگلی اٹھائی چاند کی طرف۔ چاند کہاں ہے؟ زمین سے آج حساب لگا لیں گے، اب نیا نیوز ہندوستان میں آیا ہے نا، چاند میں جگہ ہیں، کتنے کلومیٹر گئے، کہاں اترے، کیا کیا کرے، سب کرے، سب آ رہے کہ نہیں آ رہے، سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو صرف انگلی کا اشارہ تھا چاند کی طرف، چاند سمجھ گیا، چاند سمجھ گیا۔ کس کو؟ ارادہ مصطفیٰ کو۔ یاد رکھیے، میں اس میں پھر اور ایک بات لاؤں گا۔ کعبہ جب تعمیر ہو رہا تھا، ایک پتھر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے۔ جب کعبے پر پتھر جما رہے تھے، جب پتھر جوڑ رہے تھے، جب اونچائی پر جانے کا دل میں ارادہ ہوتا ابراہیم کا، تو پتھر اڑتا، نیچے آنے کا ارادہ ہوتا تو پھر پتھر تھمتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ رہے نا؟ تو ایک پتھر ہو کر ارادہ دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ پتھر نبی کے دل کا ارادہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی نے ارادہ کیا ہے اونچائی پر آنے کا، تو پتھر اڑ گیا۔ نبی نے ارادہ کیا ہے نیچے آ جانے کا، اتر گیا۔ انہوں نے کبھی کہا تھا اے پتھر اٹھ، اے پتھر بیٹھ؟ سوال ہی نہیں۔ ایک پتھر نبی کے ارادے کو جانتا ہے، تو ہم نے پوچھا کہ اے پتھر، تجھے اتنا بڑا علم آیا کہاں سے؟ اتنا بڑا علم آیا کہاں سے؟ کس نے پڑھایا؟ تیرا استاد کون؟ پوچھنا کہ نہیں پوچھنا؟ تو کیا بولے گا پتھر؟ دیوبند کے مدرسے میں پڑھ کے آیا، یا لکھنؤ کے مدرسے میں پڑھ کے آیا، یا دلی کلکتہ پھر کے پڑھ کے آیا، یہی تو بولے گا نا؟ قربان جائیے، پتھر بولے گا غوث میران قادری سنو کہ کیا جن کے قدموں سے میں نے نسبت پکڑی ہے، جن کے قدموں سے چمٹ گیا ہے، یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ میں دل کے ارادے کو جان جاتا ہوں۔ تو نسبت اتنا بڑا کام کرتی ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ دادا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روئے زمین پر ہیں، حالانکہ پتھر زمین پر ہے، پتھر پر پیر ہے، یہ قریبی نسبت ہے،
مگر قربان جائے ہمارے نبی کی نسبت پر، روئے زمین پر نبی کھڑے ہیں، مکے کی دھرتی پر کھڑے ہیں، چاند کہاں ہے دھرتی سے دور، لاکھوں کلومیٹر، لاکھوں مائل دور، کوئی قریبی نسبت زمین سے چاند کو، چاند سے زمین کو ہے ہی نہیں ہے، دور ہے نا یا نزدیک ہے؟ جب نبی نے یہاں کھڑے ہو کر انگلی بتائی تو چاند لاکھوں میل دور ہو کر جب انگلی کے اشارے کو سمجھ کر نبی کے دل کے ارادے کو سمجھ کر پھٹ گیا۔ میرے نبی چاہتے ہیں کہ میں پھٹ جاؤں، پھٹ گیا۔ یہ نسبت ہے ہمارے نبی کی۔ قریب ہو کر جم کر نسبت رکھنا اور ہے، ہر دور سے بھی نسبت رکھنا، سمجھے کہ نہیں؟ یہاں قدموں سے نسبت تھی، وہاں انگلی سے نسبت تھی، اور یہ انگلیاں ہیں ہمارے نبی کی، تو اسی لیے کہتے ہیں ہر انگلی معجزہ ہے، ہر اشارہ معجزہ ہے۔ شق القمر، پھٹ، اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو۔ اب یہ معجزہ بھی ہمارے نبی کے لیے خاص ہے، کسی نبی و رسول کو نہیں دیا۔ یاد رکھو کتنے ہمارے نبی کے خاص ہیں۔ قرآن معجزہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے، معراج معجزہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے، اسی معراج میں کئی معجزے ہیں، یہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے نا؟ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے۔ اب چاند میں چاندنی، چاند کو روشنی بخشنے والا سب سے بڑا سیارہ سورج ہے، یہ بھی ہمارے نبی کے لیے خاص ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے نبی کے لیے خاص ہے۔ اب یہاں بھی دادا یاد آ جاتے ہیں، کیا بات ہے، آج دادا بولی کھولی، ہر معجزے، یہ معجزے میں بھی دادا یاد آتے ہیں، شق الخبر میں بھی دادا یاد آتے ہیں، قرآن کا معجزہ لیا تو دادا ہے۔ تو میرے خیال سے ہمارے نبی کے ہر معجزے میں شاید دادا بھی شامل ہے، تو معنی یہی ہے۔ تو آئیے، یہ ایک وقت آیا، یہ میں عبادت گزاروں کی، زاہدوں کی باتیں نہیں کروں گا، عاشقوں کی کروں گا۔ دربار ہے دربار مصطفیٰ، اور عاشق عاشق رسول ہیں مولا علی۔ عشق سبھی کو ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک جگہ میں سب سنا تھا عشق بلال کے بارے میں، عشق بلال کے بارے میں، ان کی قوت اور ان کی طاقت کے ساتھ جتنا رب نے بخشا اتنا عشق ہمارے نبی سے رکھتے تھے۔ حضرت انس ہیں، زید ہیں، حارث ہیں، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگرچہ کہنا پڑے تو ہر صحابی عاشق رسول ہے، ہر صحابی عاشق رسول، مگر علی کی بات ہی نرالی ہے۔ علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ علی ہیں، برادر مصطفیٰ ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، سمجھ رہے کہ برادر مصطفیٰ بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں۔ علی جہاں نبی وہاں علی، جہاں علی وہاں نبی، نہ نبی کو چھوڑ کر جدا تھے نہ علی کو چھوڑ کر نبی جدا تھے۔ ہاں بس ایک بار ہمارے نبی نے علی کو مقام ہارونی عطا کیا تھا، اس کو مقام ہارونی کہتے ہیں۔ مدینے میں چھوڑ کر گئے تھے کہ مدینے کی رکھوالی کے لیے، تب علی زار و قطار ہو کر رونے لگے، یا رسول اللہ کیا میں اتنا قابل بھی نہیں ہوں کہ ساتھ میں عورتوں کی دیکھ بھال کروں، بچوں کی دیکھ بھال کروں؟ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں نہیں علی، تم میری جگہ
جیسے موسیٰ کی طرفداری میں ہارون جو مقام رکھتے تھے اور میری جگہ تم اسی ہارون کے مقام پر ہو۔ وہ نبی ہیں مگر تم نبی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ہارون علیہ السلام اردن یعنی جورڈن میں ان کا پہاڑ پر مقبرہ ہے، الحمدللہ وہاں کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ تو یہ ہارون علیہ السلام مقام ہارونی کہتے ہیں، مگر کبھی نبی سے علی جدا۔ وقت تھا، باہر تھے، صحرا میں تھے، بیٹھ گئے تھے، پیارے رسول تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے علی کی گود میں۔ کیا مبارک ہے وہ گود! ایسے کہتے ہیں 3 گود مبارک ہیں دنیا میں۔ کتنے؟ 3 نہیں، 4 گود مبارک ہیں۔ سب سے پہلا گود ہے آمین بی بی حلیمہ کا، مصطفیٰ کو بچپن میں پالا، اور پھر بعد از نبوت، اعلان نبوت صدیق اکبر کے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا سرکار مولا علی۔ صدیق اکبر کی گود میں بھی سر رکھ کر آپ سو گئے تھے، مگر صدیق اکبر آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سانپ پیروں کو ڈستا رہا، کاٹتا رہا، مگر تکلیف برداشت کرتے رہے، مگر سرکار کو نہیں جگائے۔ ایسا عاشق، اور اس درد تکلیف کے مارے آنسو نکلے تھے۔ وہ آنسو کا قطرہ جب گال مبارک مصطفیٰ پر پڑا تو سرکار جاگ گئے۔ صدیق کیا بات ہے؟ پتہ نہیں، اندر سے کوئی مجھے کاٹ رہا ہے، پیر ہٹا۔ جب پیر ہٹائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا زمانے میں حضرت عیسیٰ کی خطابت خطبہ سن کر اس وقت سے آ کر غار میں چھپنے والا سانپ کیسے آیا ہوگا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیتے کہا تھا کہ ایک عرب و عجم کا والی آئے گا، خدا کا محبوب آئے گا، اس کا نور آئے گا، وہ فلاں جگہ پہ آئے گا، فلاں جگہ سے ہجرت کرے گا، فلاں غار میں رہے گا۔ جب وہ خطبہ کر رہے تھے کنارے سانپ بھی سن رہا تھا، تو اس نے قسم کھائی، قصد کر لیا اس نبی کی میں بھی زیارت کر لوں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی عالم ہے، اس پر بھی میرے نبی کی رحمت۔ ارے رحمت ایسی ہو گئی کہ وہاں سے نکل کر یہاں آیا۔ جس غار کا نام حضرت عیسیٰ نے بتایا اسی غار میں آ کر ہر غار کے اطراف و کنار سوراخیں بنا کر بیٹھ گیا۔ کتنا عرصہ؟ 550 سال، 600 سال زندہ رہا، دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تیرے نبی کی زیارت نہ کر لوں۔ اور سوراخ 70 پر 2 سوراخیں تھے سارے غار میں۔ اتنے سوراخیں کیوں؟ اگر کوئی سوراخ بند کر دے تو دوسرے سے آ جاؤں، دوسرا بند کر دے تو تیسرے سے آ جاؤں۔ یہاں تو اس رات تو صدیق اکبر نے سارے سوراخ اپنا کرتا پھاڑ کر بند کر دیا تھا، 2 سوراخ بچ گئے، کپڑا نہیں تھا تو پیر لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ اب کیا کرتا بیچارہ؟ اندر سے کاٹنے لگا، ڈسنے لگا پیروں کو، باہر آنے کی تڑپ۔ اگر یہ رات کا موقع چلا گیا تو 600 سال کا انتظار بیکار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی جانتے ہیں، پیر نکالے تو آیا، فوراً باہر آ گیا۔ وہ زمانے کا کیسا ہوگا، کیا ہوگا پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں، یاد رکھو، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں اسی کی نسل ہے کئی خاندان مصطفیٰ، اہل بیت اطہار مصطفیٰ، جہاں جہاں خاندان مصطفیٰ کے افراد جن جن بارگاہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی کی نسل وہاں سے ان کی زیارت کے لیے گھوما کرتی ہے۔ یہ اسی کی نسلیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا دادا سرکار کی زیارت کی تھی، ان کی نسل نے بھی اہل بیت مصطفیٰ کی زیارت یا خدمت کے لیے پھرا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے شاید کہیں کہیں کہاں کہاں جہاں جہاں کبھی کبھی ذکر سنا ہوگا کہ فلانی بارگاہ میں فلانا آتا ہے، نہیں سنا تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خاندان سے، اس کے خاندان سے آتا ہوگا۔
تو نبی کے خاندان کی زیارت میں ہوگا. یہ حقیقت ہے. اکثر لوگ اس کی اصلیت کو نہیں جانتے، حقیقت کو نہیں جانتے. تو بہرکیف آج یہ حقیقت بھی میں نے آپ لوگوں کے آگے کھول دی. سن لیے نا؟ ڈرنا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اس کی نسل ہے، زیارت کے لیے چلتی ہے. تو بہرکیف اسے بھی آرزو تھی نبی کی زیارت کرے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور نبی نے کیا کہا؟ پیر نکالو. جب آیا تو باہر پیروں پہ گرا اور اس کی زبان سے جو سنانا تھا ہمارے نبی کو سنایا. تو یہ ساری باتیں ہمارے نبی سنائے کہ اس کی ارمان کیا تھی اور اس کی آرزو کیا تھی. قدموں سے قدم بوسی ہوا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا. اب کبھی کسی کو وہ وہاں نہیں، مدعا حاصل ہو گئی، تقدیر چمک گئی، قدموں سے بھی لپٹ گیا، بوسہ بھی لے لیا، زیارت بھی کر لیا، چلا گیا. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اب وہ نبی، وہ گود مبارک ہے حضرت صدیقہ جو ہمارے نبی گود میں سر رکھ کے سوئے تھے، اب یہاں علی کی گود میں سو رہے ہیں. یہی تو کہہ رہا تھا میں. اب نماز سرکار مولا علی کی زندگی تا حیات کبھی قضا نہیں پڑے، وقت پر ادا کی. وہ بھی کب سے؟ جب سے نماز ان پر فرض لاگو ہو ہی نہیں، اس وقت سے. مگر جب ہمارے نبی سو رہے ہیں سورج ڈوب رہا ہے. سورج ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ عصر چلا جائے گا، مغرب آ جائے گی. نماز قضا پڑھی جاتی ہے، وقت قضا. اب اکثر لوگ بولتے ہیں ظہر کی 4 رکعت قضا نماز قضا نہیں ہوتی، وقت قضا ہوتا ہے. نماز تو وہی رہتی. وقت چلا گیا، عصر چلا گیا تو پھر وقت قضا کیسے پڑھوں؟ اب تک تو ساری زندگی میں قضا کبھی نہیں پڑھی. نہ مصطفیٰ کو جگا سکتے اور نہ ہی وقت کو قضا. دونوں میں ایک ہی لینا، یا تو نماز کو لو یا تو مصطفیٰ کو جگاؤ. اب یہ دلندرا وہاں بھی نہیں ہے. اگر وہاں آتے تو کیا بولتے معلوم؟ نماز کا وقت ہو رہا، اب کیا سوتے ہیں، اٹھاؤ نماز پڑھ لیں گے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو علی جیسی نماز ہے کسی نے پڑھا ہے؟ کوئی پڑھ کے تو بتا دے، ایک سجدہ علی کا کر کے تو بتا دے. ارے جس علی کے سجدے کا بیان، رکوع کا بیان اور قیام کا بیان قرآن بیان کرے، کون بیان کرے؟ قرآن. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار والرحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. رکعا سجدا، یہ رکوع علی کا ہے، یہ سجدہ علی کا ہے. جس کے رکوع اور سجدے کا بیان قرآن اوصاف ان کا بیان کر رہا ہے، ایسا رکوع سجدہ کون لائے گا؟ لا سکتے کوئی؟ اور علی چہرے مصطفیٰ کو تک رہے ہیں، سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر نماز کے لیے اٹھا تو توہین مصطفیٰ ہوگی. اگر مصطفیٰ کو جگا دیں توہین ہوگی. نماز خدا کی عبادت ہے، فرض ہے. مگر علی سے پوچھو، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں نماز کو بھی ادب مصطفیٰ ہے تو نماز ہے، ورنہ ادب مصطفیٰ ہی نہیں تو کیا نمازیں ہیں؟ سوال ہی نہیں. یہ علی جانتے تھے، کیونکہ علی وعلی بابوہا
علم شہر کا دروازہ ہیں، جانتے ہیں، مگر پھر بھی دل میں درد ہے، وقت چلا جا رہا ہے، سورج ڈوب گیا، چراغیں لگ گئے، وقت مغرب آ گیا، اور یہ سوچ کر علی کے آنکھوں سے قطرہ نکلا، گال مصطفیٰ پر پڑا۔ وہاں صدیق اکبر سے بھی خطرہ نکلا، گال مصطفیٰ پر پڑا غار میں، یہاں علی سے کے آنکھوں سے نکلا، گال مصطفیٰ پر پڑا۔ اب آئیے دادا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے پاس بھیجا پیغام خدا دینے کے لیے، نمرود کے پاس آئے کہ نہیں آئے؟ اے ابراہیم جا نمرود کو سمجھا، پیغام دے میرا۔ جب آئے حضرت ابراہیم، یاد رکھیے، جب آئے حضرت ابراہیم تو نمرود سے کہے کہ توبہ کر، اللہ پر ایمان لا۔ بادشاہ تھا نمرود، طاقت والا تھا۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ تیرا خدا ہائے ہائے ہائے، سوال بھی دیکھو اس کا، ایسے سوال ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو جلاتا ہے، زندوں کو مارتا ہے۔ نمرود ہنسا، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس کو موت کی سزا ہو گئی اس کو چھوڑ دیا، چلتے پھرتے انسان کو لا کر، جو مجرم نہیں تھا اس کو لا کر پھانسی کو دے دیا۔ دیکھ جس کے لیے زندگی تھی اسے مار دیا، جس کے لیے موت تھی اس کو زندگی دے دی، یہ کام میں نے بھی کیا نا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے افسوس، تو پھر آگے کہا اچھا یہ کام تو کر سکتا ہے نا، ایک اور کام کرنا، اگر تو سچا ہے ایک اور کام کرنا، کیا؟ میرا رب، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تو خدا ہے مغرب سے نکال، مشرق کے جانب دو، ڈوبے ہوئے سورج کو نکال، اگر تو خدا ہے۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہو، بے بس و لاچار ہو گیا، یہ کام کیسے ہوگا؟ میرا خدا کرتا ہے نا بھائی، تو خدا ہے تو اس کے اپوزٹ کرے گا، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اب چھوڑ دے اس کو، تو آ جا، اب میں سمجھاؤں گا اسے۔ اور اللہ نے ایسا سمجھایا، لنگڑے مچھر کو بھیج کر اسے مروا دیا۔ اتنی بڑی طاقت کا بادشاہ مارا کس نے؟ ایک معمولی ادنا لنگڑے مچھر نے۔ سنے ہیں نا یہ بات؟ ساری طاقت ٹوٹ گئی، وہیں گرا، وہیں مر گیا، اور مچھر بغلیں بجا کر اڑ گیا۔ اتنے بڑی طاقتور ایک ادنا سا معمولی مچھر، یہ قدرت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہاں۔ اب وہاں حضرت ابراہیم دادا نے کیا کہا؟ ڈوبے ہوئے سورج کو، اگر تو خدا ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال۔ دادا نے وہاں بات دی تھی، کہا تھا، اللہ نے ارادہ یہاں پورا کیا۔ قطرہ گال مبارک مصطفیٰ پر پڑے علی کا، ہمارے نبی جاگ گئے اور کہا اے علی کیا بات ہے؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے، عصر چلی گئی، اب عصر کی نماز کیسے ادا؟ میرے رسول فرماتے ہیں اتنی سی بات ہے، چل آ جا۔ علی کو ساتھ لیا، دستے مبارک اٹھائے، اے اللہ۔ علی کہتا ہے سورج ڈوب گیا، علی کی نماز چلی گئی، مگر علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ کیسی اطاعت؟ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کیسے؟ رسول اللہ علی کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیرے رسول کی اطاعت میں علی تھا، تو نبی کا سونا بھی
امت کے لیے اطاعت ہے، اطاعت خدا ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ چھوڑو. نبی سو گئے. کون سو گئے؟ نبی سو گئے، مگر فاروق کس کی گود میں؟ علی کی. جب جاگے تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، علی تیری اور تیری نبی کی اطاعت میں تھا. جو گود میں سلا لیا تھا نا، یہ اطاعت مصطفیٰ تھی، محبت مصطفیٰ تھی، اور وہی اطاعت خدا بن گئی. بات سمجھ میں آئی؟ وہاں مصطفیٰ اکیلے تھے نا، لیکن مصطفیٰ اکیلے نہیں تھے. صرف اکیلے مصطفیٰ کی اطاعت نہیں تھی، مصطفیٰ کے ساتھ خدا کی بھی اطاعت تھی. مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا، مصطفیٰ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے. یہ اطاعت تھی. پھر وہاں سے جب دعا کی، دستے مبارک اٹھے، لب کشائی ہوئی، دعا کی، مشکل کشا کی قسمت جاگی، ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹ آیا. اے سورج کس کے لیے آیا؟ یہ کلی کے لیے آیا. کل تک آیا سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے، مگر آج صرف یہ کلی کے لیے. یہ معجزہ تھا. کیا یہ معجزہ تھا؟ یہ بھی بڑا تھا. صرف یہ معجزہ ہمارے نبی کو خدا نے عطا کیا. ہاں، دادا ابراہیم کو وہاں ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے ہمارے نبی کے لیے یہاں رکھا. اے ابراہیم، تو نے تو اچھی بات کہی ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو نکالنا، بس تو آ، اب یہ بات تیرے پوتے پر ختم کروں گا. ہمارے نبی پر یہ معجزہ بنایا. کسی نبی و رسول کو ایسا معجزہ نہیں ملا. اب ایسے معجزے یہ خاص ہیں ہمارے نبی کے، اور اس کے بعد جتنے بھی معجزات ہیں ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انگن تو بے شمار ہیں. جن میں جیسے مثلا خالی لوٹے میں اپنا دست مبارک رکھنا، بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا، ہاتھ اٹھانا، رم جھم بارش کا برسنا، چشمے کھود کر بھر لینا، مشکیزیں بھر لینا. حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں. اور ایک کا کھانا 10 آدمی باری بباری کھانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سارے صحابہ کو دعوت میں لے کر جانا، اپنا لباب دہن سالن کی ہنڈی اور آٹے میں ڈالنا، 1500 صحابہ کو کھلانا. یہ سارے معجزے ہیں ہمارے نبی کے. جانور اونٹ آ کر اپنے مالک کی شکایت کرنا، ہرن آ کر شکایت کرنا، جانور آ کر قدم بوس ہونا، درختیں جھک جانا، اپنی جڑوں سے اکھیڑ کر آ کر سجدہ کر کے پھر اپنی جگہ پر جا کر صحیح و سالم ہو جانا، پتھر سرکار کو سلام کرنا، احد کا پہاڑ کانپ جانا. تو ایسے انگن تو بے شمار ہمارے نبی کے کئی معجزات ہیں. کون سے بیان کر سکیں گے؟ ہر پل معجزہ ہے، ہر لفظ معجزہ ہے، ہر قدم، ہر انگ انگ معجزہ ہے. سراپا وجود ہی معجزہ بنا دیا ہے. اب کیسے کتنے معجزے بیان کریں؟ تو یہ سارے معجزات رب نے عطا کیا ہے. تو ماننے والے سن کر جھوم اٹھے، جلنے والوں کی چہرے جل کے خاک ہو جائیں. خوشی اسی کو ہوتی ہے جو محبت نبی سے کرتا ہے. عداوت مصطفیٰ رکھنے والوں کے لیے خوشیاں. میلاد شریف میں یہ ساری باتیں آتی ہیں تو یہ چاہنے والے ہی کرتے ہیں. ذکر رسول سے خوش ہوتے ہیں، چہرے کھلتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جھومتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کی شان ہمیشہ بیان ہوتی ہی رہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے نبی کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے. اب دنیا میں کون ایسا ہے کہ ذکر پاک رسول کو چھوٹا کر کے بتائے؟
بلند و بالا ہے. کہاں تک بلند ہے؟ آسمانوں سے، سدرت سے، عرش اعظم سے. ذکر پاک رسول سے بلند اور کوئی ذکر دنیا میں آخرت میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ذکر رسول خود خدائے کائنات کرتا ہے. اسی لیے یہ ذکر مصطفیٰ بہت بڑا ہے. میلاد میں یہی ذکر ہوتی ہے، اذکار، سیرت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ، احکام مصطفیٰ. میلاد میں یہی بیانات ہوتے ہیں، امت کو سمجھاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں. اب اکثر دلندر اس کو شرک و بدعت بھی کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ مٹ گئے، مٹ جانے دو، جلنے والے جل جانے دو. مگر الحمدللہ ہم تو نام مصطفیٰ سے خوشیاں منائیں گے، چھوٹتے رہیں گے. ہمارا نبی، اگر ہمارا نبی نہ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے. اور ہمارے نبی نے امت کے لیے، ان کے بچاؤ کے لیے، ان کے اچھے راستے کے لیے، ان کی چال و چلن کے لیے، ان کی زندگانیوں کو سنوارنے کے لیے ایسے ایسے الفاظ گوہر لٹائے. اگر وفادار کوئی امتی اس میں سے ایک بھی موتی لفظ لے لے تو وہ نہ کبھی گمراہ ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی بھٹکتا ہی نہیں ہے. مگر افسوس کہ یہودیت کو ہم لے لیتے ہیں، عیسائیت کو ہم لے لیتے ہیں، کافریت کو ہم لے لیتے ہیں، ہر طرح کی نفسانیات، اس کی خواہشات کو ہم لے لیتے ہیں. مگر ہمارے نبی نے جو درد پن سے کہا ہے، رو رو کر کہا ہے، ہم اس کو نہیں لیتے. اور پھر ہم مسلمان اور امتی کہلانے والے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی نبی کا ہو، مسلمان ہو، دائرے اسلام میں ہو، اور نبی کا وفادار نہ ہو، نبی کے الفاظوں کو نہ لے، نبی کے حکم کو نہ لے، تو پھر اس کی مسلمانیت کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ زندہ رہنے کی بھی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب اس کا رب کون ہوگا جبکہ اطاعت مصطفیٰ نہیں ہو، وفادار رسول کا نہ ہو؟ تو آج گھر گھر، خاندان خاندان تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ بدنام کیوں ہو رہے ہیں؟ افسوس کہ ہم نے سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. سارے طریقے، ساری باتوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑ دیا، اور اقوال مصطفیٰ کو، احکام مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. اسلام نے جو مسلمانوں کو سکھایا ہے، جو پیغام لے کر آیا ہے، اس کے پیچھے کئی لوگوں کی قربانیاں ہیں. بچوں کو قربان، خود کو قربان، جان و مال وطن کو قربان کر کے اسلام کو بچا کر، قرآن کو بچا کر جو ہم تک پہنچا لایا، ہم تک پہنچایا ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہے. اپنے گھروں میں قرآن پڑھے ہیں، غلاف میں لپٹ کر سنوار دیے ہیں، محرابوں میں رکھ دیے ہیں. کبھی اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ قرآن کو کھول کر پڑھا جائے. کبھی اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے، سرکار کا حکم ہمارے لیے کیا ہے، اطاعت کیا ہے، اس کو جاننے ہم کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اتنا وقت نہ ملا کہ ہم عبادت گزار بنیں، سچے بنیں، وفادار بنیں. ایسا وقت، ایسا کردار ہمارے میں نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں ہم، چاہے مرد ہو یا عورتیں. تو یہ مسلمانیت، ایسی مسلمانیت، اس کا اثر جب ہماری اولاد پر پڑے گا، بچوں پر پڑے گا، اب وہ بچے بظاہر ہمارے کہلائیں گے. اگر ہماری بد کرداری جب بھی ان کے آگے آ جائے گی تو وہ بچے بھی کل شرمائیں گے، ہم کو باپ کہنے کے لیے شرمائیں گے، ماں کو ماں کہنے کے لیے شرمائیں گے. بچوں کو شرمندہ کریں اور ہمارے کردار ایسے بنائیں، ظالمانہ کردار بنائیں، غدارانہ کردار بنائیں، دھوکے باز کردار بنائیں، پرعصیاں، پرخطاؤں میں ڈوب کر گندگیاں پھیلائیں، ایسا کردار بنائیں. یہ مسلمانیت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے.
تو ایسے دین کو، ایسے اسلام کو، ایسے مذہب کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب و ملت ہے، ملت کے جوان جب ایک دائرے میں آ جاتے ہیں، جب سب ایک ہو کر اس رب کو پکارتے ہیں، اس رب کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ طریقہ اسلام ہے، اور جھک جانا اس کی بارگاہ میں یہ طریقہ دین ہے، اور جو جھکتا ہے وہ مسلمان ہے، وفادار ہے، یہ وفاداروں کی نشانی ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں مسجد میں نمازیں پڑھنے والوں کچھ نمازوں کو چراؤ، سنائیے، کچھ نمازوں کو چراؤ، کیا کرو؟ اپنے گھر میں آ کر پڑھو، اپنے گھر میں آ کر پڑھو۔ کیوں؟ اس کی برکت تمہارے گھر کو عطا ہو، وہاں سے فطرت شیطانیت دور ہو، وسوسے جنات دور ہو۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اور میرے رسول فرماتے ہیں جس گھر میں ذکر خدا و رسول ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ گھر کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، وہ گھر پریشانیوں کا سامنا نہیں کرتا۔ مگر افسوس کہ آج ہر گھر اسی پریشانیوں کا سامنا ہے، مال کی وجہ سے، تو کوئی گھر نوکری کی وجہ سے، تو کوئی گھر بچوں کی بدنامی کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے، یا بیماریوں کی وجہ سے، یا غم کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی گھر پریشان ہے ہی ہے۔ یہ گھر مسلمانوں کے گھر ہیں، مگر اتنی پریشانی، اتنا صدمہ، اتنا غم، کیا کریں؟ جو ریت و رواج، معصومیت بچوں کو ماں باپ جو سکھانا تھا، ان کی پرورش میں ڈالنا تھا، جیسے نوالے بنا کر، چھوٹے چھوٹے نوالے جس میں گھی ملا کر یا مسکا ملا کر یا شکر ملا کر میٹھا میٹھا، تاکہ بچوں کو چھپا چھپا کے جیسے کھلاتے ہیں، ایسے الفاظ گوہر بھی ذہنوں میں ڈالو، سیرت مصطفیٰ کو ڈالو، کردار مصطفیٰ کو ڈالو، دین کی محبت ڈالو، ادب و احترام ڈالو، سچائی صداقت ڈالو، وفاداری جانثاری ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ڈالو، حسن سیرت ڈالو، حسن صورت ڈالو، حسن اخلاق ڈالو۔ جب یہ ڈالیں گے تو وہ بچہ صالح بنے گا، اس صالح کا ماں باپ جنتی ہوگا۔ مگر ہم نوالے بنا کر کھلانا جانتے ہیں، ہر طرح سے بچوں پر پیسہ خرچ کرنا جانتے ہیں، سب کچھ کرنا ہم دل و جان سے قربان ہو کر کرتے ہیں، مگر کردار اسلام اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، ادب و احترام نہیں سکھاتے، وفاداری نہیں سکھاتے۔ افسوس، ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے پڑھائیوں میں پڑھانا چاہتے ہیں، انجینئر بنا چاہتے ہیں، کوئی MCA کیا، کوئی MBA کیا، کوئی MBBS کے ڈگریاں لیا، اور بڑے سے بڑے اعلیٰ ڈگری، بڑے بڑے پیسے لاکھوں روپے خرچ کر کے پرائیویٹ کالجوں میں ہر طرح سے ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے کر ان کو اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی ماں باپ نے یہ سوچا کہ ہمارے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ اتنا علم دین بھی دے تاکہ باپ بن گیا تو بیٹا اس کے جنازے کی نماز پڑھانے والا بن جائے، اگر ماں مر گئی تو بیٹا سرانے کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت کرنے والا بن جائے۔ میں یہ نہیں کہتا اس کو بچوں کو مت پڑھاؤ، مگر اس کے ساتھ اتنا تو علم دو کہ اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، دوسروں کے عاجز کیوں؟ جب تک ملا متوا مسجد کا امام یا مؤذن آ کر جنازے نمازہ نہیں پڑھاتا، اس وقت وہ میت کو اسی طرح پڑھی رہے۔ یہ عاجزی نہیں تو کیا ہے، مجبوری محتاجی نہیں تو کیا ہے؟ اگر بیٹا قابل ہے، پڑھانے والا ہے، تو کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت کیا؟ ملا اسی لیے ہے، اسی لیے رکھے ہیں مسجد میں مؤذن کو کہ مرنے والوں کو نہلاتا رہے، جنازے کی نماز پڑھاتا رہے، دفناتا رہے۔ ارے ایسی اولاد ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے بھی اولاد نہیں آتی، ایسے ماں باپ کا حشر کیا ہوگا؟ ان کی قبر میں مٹی ڈالنے کے لیے بھی وہ اولاد نہیں آتی، تو یہ کس کی خطا ہے؟ ان ماں باپ کی خطا ہے۔ اسی لیے میرے رسول فرماتے ہیں ماں باپ کو سامنے رکھو، بچوں کو فوراً آگ ڈال کر بچوں کو جلا ڈالو۔
جب درد معلوم ہوگا، کیونکہ یہ خطا نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ نے ہی ان کو جلنے کے قابل بنا دیا ہے، بچوں کو جہنمی بنا دیا ہے، یہ اپنی خطا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، پیسہ حلال و حرام کا نہیں، پیسہ جمانے کے لیے، کمانے کے لیے، تجارتوں میں، کاروباروں میں، ملازمتوں میں سمیٹنا چاہتے ہیں، بچوں کو بھی اسی طرح پر لگا دیتے ہیں۔ کبھی خیرات و صدقات کرنا سکھاؤ، غریبوں کا ساتھ دینا سکھاؤ، یارو مددگاری سکھاؤ، بھائی چارگی سکھاؤ، وفاداری سکھاؤ۔ جب یہ باتیں بچپن سے ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے نا، قسم خدا کی، کل وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بن جائے گا۔ بیٹا اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھنے والا ہو، کار خیر کی طرف قدم اٹھانے والا ہو، اور دوسروں کا بھائی چارے کے لیے ہاتھ بڑھانے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً اس کا اجر اس کے ماں باپ کو دے کر پھر بعد میں اس کو دے گا۔ یہ قانون اسلام ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، بیٹیاں اپنی کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، بے پردگی کا عالم کیا ہے، یہی ہم کو احساس نہیں ہے۔ بیٹے کیا کر رہے ہیں، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ کالج جاتے ہیں، آتے ہیں، پڑھتے ہیں، آتے ہیں، مگر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ کب پتہ چلے گا؟ جب بیٹی کسی ہندو کے ساتھ، کسی غیر مذہب کے ساتھ، کسی دشمن خدا کے ساتھ چلی جائے نا، پیار کا نام، محبت کا نام لے کر، اب ماں باپ کہیں گے بیٹی ہم کو بدنام کر کے چلی گئی۔ بیٹا کبھی ایسا کام کیا؟ جب پتہ چلے گا۔ کئی بیٹیاں ہماری، کئی بیٹے ہیں ہمارے محلوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں، کیا نہیں ہو رہا؟ نہیں دیکھ رہے ہم سب؟ کیا نہیں جانتے؟ یہ کس کی کمی کی وجہ سے ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور ایسے حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ یہ قاعدہ بنایا ہے غیروں نے، ایسا قاعدہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو بہکاؤ اور ان سے شادی کرو چند دن کے لیے پھر، اور ایسی شادیاں پیار اور محبت کے نام سے، یہ غداری ہے مذہب کی، اسلام کی۔ اور بچے بھی اس بات کو اچھی طرح سنیں، یہ ایک سازش ہے، ایک چین ہے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح پیسہ دے کر چھوڑ دیا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کی لڑکیوں کو بہکانے کے لیے، اور مسلمان بھی ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو آزاد بنا کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک چوزا جب میدان میں آزاد ہوتا ہے تو چچندرا آ کر فوراً اس کو اپنی چونچ یا پیروں میں دبا کے چلا جاتا ہے۔ ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، مگر اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ چوزوں کی حفاظت ہوتی ہے ہم سے، سمجھ رہے نا آپ؟ اگر ہم ذرا توجہ اپنے بچوں کی طرف دیں گے، خیال کریں گے، یہ معاملہ کیا ہو۔ اور ایسی شادیاں جو پیار و محبت کے نام پر ایک کلک ہے، یہ ایک بدنامی ہے، ایک گندگی ہے، ایک ہوس ہے، یہ ہوس جنسی ہے، یہ جوش جوانی ہے۔ یہ ہر پیار محبت کرنے والا کالی کلوٹی سے تو کرتا نہیں نا، بدصورت سے تو نہیں کرتا نا۔ اگر پیار ہونا ہے، لیلا کیسی تھی؟ موٹے موٹے ہونٹ، کالے کالے گال، رات میں بچے دیکھتے ڈر کے مارے 15 دن بخار آ جاتا، اتنی بدصورت تھی لیلا، اس کا نام ہی لیلا ہے۔ مگر مجنون کو اسے کتنا پیار تھا۔ کسی نے پوچھا ارے وہ کالی کلوٹی ہے، اتنی بدصورت ہے، اس سے تجھے اتنی محبت ہے؟ تو اس نے کہا میری محبت پاک ہے، کسی نے میری نظر سے دیکھا اس کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے تو مجنون کی نظر لاؤ۔ تو آج مجنون بنے ہیں، ہوس کا شکار، گئے 4 دن رہے، پیاس بجھ گئی، پھر جھگڑے شروع۔ ایسے میرے پاس کئی کیس آئے، بٹھا کر 3 دن سمجھاتا رہا میں لڑکیوں کو، بچوں کو سمجھاتا رہا، اور آگے کیا ہونے والا ہے قسم خدا کی یہ بھی بتا دیتا تھا۔ مگر جوش جوانی کا گرم کو سمجھتے نہیں نا۔ کیوں؟ وفاداری ماں باپ ہی کی نہیں ہے، ماں باپ پر لات مار کر کتنی اولاد، کتنی لڑکیاں چلی جاتی ہیں۔
ماں باپ کا قدر ہی نہیں ہے. یاد رکھو جو اولاد اپنے ماں باپ کا قدر نہیں کرتی اس کے لیے خدا اور اس کے رسول کا قانون بھی نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ ہماری نمازیں بچائیں گی، ہمارے روزے بچائیں گے، سوال ہی نہیں ہے. کیوں؟ باپ کی ناراضگی میرے نبی ناراض ہیں، ماں کی ناراضگی خدا ناراض ہے. جب تک ماں باپ اس کو نہیں بخشیں گے وہ بچے جتنے بڑے عابد ہوں، زاہد ہوں، قاری ہوں، حافظ ہوں، جہنم میں جلتے رہیں گے جب تک ماں باپ نہیں بخشیں. اللہ نے یہ جذبہ، یہ طاقت ماں باپ کو عطا کیا ہے، اور وہ بھی ماں باپ بنیں گے. ایسا نہیں کہ نہیں بنیں گے، وہ بھی ماں باپ بنیں گے. تو ان کی اولاد کے لیے بھی یہی حکم ہوگا جبکہ ان کے لیے ہے. جوانی سمجھ میں نہیں آتی، جب تجربے سے بڑھاپے کے راستے پر قدم رکھیں گے نا ساری کیفیتیں معلوم. کئی لوگ آتے میرا بیٹا ایسا ہو گیا. ارے احمق بے وقوف، جب تو جوان تھا ایسا ہو گیا. کئی لوگ میرے پاس آتے، میری ہی بات کہوں گا، میرا بیٹا وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. ان کو یاد نہیں آتا کہ سب سے پہلے وہ بھی چھوڑ کر آئے تھے، ان کے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے تھے. یہ ان کے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے جا، ان کا بیٹا وہ چھوڑ کے نہیں جانا. یہ کیسی زبردستی کا سامان ہے. جب تم نے چھوڑ کر آئے تو وہ لات مار کر جائیں گے. ایسا نہیں کہ نہیں جائیں گے. یہ دنیا ہے بھائی، گول ہے دنیا، گھوم پھر کر وہیں آ کر رکے گی. یہ مت سمجھو نکل جائے گی، وہیں پر آ جائے گی گھوم پھر کر. ہم کہاں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا ہر کردار اس کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا. اگر اولاد جوانی میں مر گئی یا اس کی اولاد ہے ان پر پڑے گا. تو ہماری ایسی خطا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اپنے بچوں کو سیدھا راستہ بتا، کیونکہ یہ بچے اگر معصوم ہیں تو جنت کے پھول ہیں، اگر جوان ہیں ماں باپ کے بخشش کا ذریعہ ہیں. مگر ہم بچوں کو کیا کرتے؟ ان کو پہلے ہی بچپن سے ہی معصومیت سے ہی جہنم کا ٹھکانہ بنا دیتے، بتا دیتے. اور یہ مت سمجھنا ہمارا بچہ ہے وہ اس نے کر یا ہم کو کیا. کئی ماں باپ یہ ان کی خواہش ہے، بچوں کی خواہش ہے. ارے احمق، یہ خواہش اگر بچے کی ہے کل اس کا جواب قیامت میں تجھ کو دینا ہے، بچہ نہیں. ہاں اب ہم بوڑھے ہو گئے نا، بچہ جوان ہو گیا، ہماری نہیں چلتی، اب انہوں بولے سکا ہمیں رہنا. یہ تیری محتاجی ہے، اس سے بہتر ہے ماں باپ زہر کھا کے مر جانا. کیوں؟ اگر بچپن میں ہی ادب و احترام و قدر ان بچوں کو سکھایا ہوتا، بچہ جتنا بھی بڑا بوڑھا ہو ماں باپ کے لیے بچہ ہی ہے، اور ماں باپ کی کبھی وہ نہ توہین کرے گا اور ماں باپ کے لفظ سے بڑھ کر آگے نہیں جائے گا. آج کئی بچے اولاد ماں باپ کو ڈانٹنے والے، گالی گلوچ دینے والے، مارنے والے، گھروں سے نکالنے والے، ترسانے والے کئی اولاد ہے نا. اب یہ ماں باپ کی شکوے، اور وہ ماں باپ جو حلال اور حرام کا فرق نہیں رکھتے، وہ ماں باپ جو چغلیوں میں ہیں، وہ ماں باپ جو دھوکوں میں ہیں، دنیا داری میں لگ گئی، اپنے بچوں کو بھی اسی میں لگا دیے. ایسے ماں باپ کا گھر بھی تباہ ہے، ان کے بچوں کا گھر بھی تباہ ہے. اسلام یہی سکھاتا ہے اپنے آپ کو سنوارو، اپنی اولاد کو سنوارو، کیونکہ اولاد ان سے تمہاری نسل چلنے والی ہے. ایک درخت لگایا ہے میں نے، اس درخت کی کیسی حفاظت کروں گا؟ بیج تو میں نے بویا ہے نا، درخت اگا ہے، اس کو پالوں گا، پرورش کروں گا، حفاظت کروں گا. جب وہ بڑا ہوگا وہ پھل پھول دینے لگے گا. اگر اس کی حفاظت بچپن سے میں بیج بوئے جب سے اگر سے میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ خار ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، یا ہوائی تھپیڑوں میں جھومتا رہے گا، گرتا رہے گا. ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں، جانور جو پالتے ہیں اس کی پرواہ کرتے ہیں، چوزوں کی پرواہ کرتے ہیں. کسی کو بلیوں سے پیار ہے، اب ہمارے لمبو جی ہیں ہاں کتے سے بھی پیار ہے، ان کو بڑی اچھے طرح سے حفاظت کرتے ہیں، پالتے ہیں، گلیوں میں کوچوں میں لے کر گھومتے ہیں. تو کیا جانوروں سے اتنی محبت ہے
اتنی محبت اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے نہیں کر سکتے؟ یہ حفاظت سے پال نہیں سکتے؟ سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ نہیں ڈال سکتے؟ محبت مصطفیٰ نہیں ڈال سکتے؟ یہ اولاد ہے اپنی، اور ان کے لیے، ان کے صدقے میں کئی ماں باپ جنت میں جاتے ہیں۔ یاد رکھو، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، جب 4 مہینے یا 5 مہینے کا حمل ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ کل بروز قیامت جب اس کے ماں باپ آئیں گے، حالانکہ وہ دوزخی ہوں گے، دوزخ کی طرف فرشتے ان کو کھینچیں گے، اب وہ کچا حمل خدا کی بارگاہ میں لڑے گا۔ خود رب فرماتا ہے کہ ارے جھگڑا کرنے والے بول کیا ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ ان کی کیا خطا تھی، میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج، اگر جب تک میرے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے میں تجھ سے لڑتا ہی رہوں گا۔ اب اس کے جھگڑے کے عوض اللہ فرمائے گا مسکرا کر، ارے جھگڑالو جا تیرے ماں باپ کو لے کے جا، تیرے ماں باپ کو لے کے جا۔ جب وہ کچی آنتوں سے ماں باپ کے کمر کو باندھے گا اور وہ خود ہاتھ میں پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ یہ صدمہ، کچے حمل کے گرنے کا صدمہ جو ماں کو تھا اور اس کا غم جو باپ کو تھا، وہ غم، وہ صدمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بروز قیامت اسی کچے حمل کی بدولت ان کو نجات دے کر جنت میں بھیجا۔ جب وہ صحیح سالم اولاد پیدا ہو تو اس اولاد، معصوم اولاد ہو، اس اولاد میں جب سیرت مصطفیٰ آ جائے، کردار مصطفیٰ آ جائے، ان کا اٹھتا ہوا ہر قدم قدم پر ماں باپ کو نیکیاں دے گا، لفظ لفظ قرآن کے پڑھنے پر بھی ماں باپ کو نیکیاں دے گا۔ وہ صدقہ اگر کرے تو ماں باپ بخشے جائیں گے، ماں باپ پہلے جنت میں جائیں گے، پھر اولاد جنت میں جائے گی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے طریقہ۔ اور ہم نے کیا کیا؟ بھلا دیا، پانی ڈال دیا، چھپا دیا۔ فلمی بولو، نغمے بولو، گانے بولو، ترانے بولو، اور نیٹا میں رنگ برنگ کے واٹس اپاں بولو۔ ہم کو وقت سے نہیں ملتا، سیریلاں بولو، نہیں ملتا۔ ہم کہاں نکالیں گے؟ وقت ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کہیں گے کہاں سے آیا، وقت ملتا نہیں۔ ارے وقت ملتا نہیں، وقت گم گیا کب گما تھا وقت ملنے کے لیے؟ صبح کا 6 سے شام کے 6 تک 12 گھنٹے آئیں گے۔ اب 12 گھنٹے میں وقت کہاں گیا کر کے ملنے کے لیے؟ اب ان 12 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ جبکہ اب قبرستان کے بلّہ کے فون آ گئے، ٹچ فون، 6 گھنٹے 5 گھنٹے پھراتے رہتے۔ ہمارے صاحبزادے یہاں گئے، ارے پوری رات پھراتے رہتے، پھراؤ، اتنا وقت ملتا؟ عبادت کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ملتا، نصیحت کے لیے 1 گھنٹہ نہیں ملتا، ذکر و تسبیحات کے لیے 1 آدھا گھنٹہ نہیں ملتا۔ ہمارے پاس وقت ہی سے ملتا ہے۔ حج کا بہت بڑے بیزی، کیا کریں؟ جب اتنے کمزور ہم ہو جائیں گے تو بدکار، کفار طاقتور بن کر ہمارے سروں پر مسلط نہیں ہوں گے تو کیا کریں؟ شیطان مسلط ہوگا، وسوسے جنات، ہماری عورتوں کو تو اللہ بچائے، ایسے جناتوں کے وسوسوں میں گھیرے ہوئے ہیں، گھر میں چھینک بھی آئی جن لگ گیا، کیونکہ باہر گلی کوچوں میں ایسے دلندر پھیلے ہوئے ہیں، جھوٹ بول کر جو مانتی ہیں، ایک وہم پڑ جاتا ہے عورتوں کو، گمان۔ اب اس کو 70 پانی سے بھی دھو کر صاف کرو نا، گوشت اکھڑ جاتا، دل کا گمان نہیں جاتا، کیونکہ پہلے گمان پیدا ہو کو بعد میں عورت کو بنایا کرتے۔ نہیں تو جادو، وہ بھی جادو کیسا؟ روپے میں 12 روپے میں 12
بہو ساتھ کو کر ڈالی 80 پیسے ساس بہو کو کر ڈالی. اب بچے سے 20 پیسے سے. اب یہ 20 پیسے پڑوس یہاں کیا تو بھی سامنے والے آجو والے باجو والے کیا تو بیچ میں اللہ سمجھ لو یا بچوں کی تکرار آنے ہاں انہیں میرے سے لڑی جادو کر ڈالی گئی. اتنا آسان ہے جادو ٹوکا سحر, اتنا آسان ہے. اب ایسے اس میں ہمارا وہم اور گمان جا کر کہاں جاتا معلوم, حقانیت پر چلا جاتا ہے. اور تصور بھی کرتے صاحبہ بھی جادو کرتے. ان کے گمان میں بیچارے صاحبہ بھی بدنام. ایک تو بے خوفا دلندراں بیٹھے بےہودہ حرکتاں جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر پیٹ بھرنے والے یہ نہیں سمجھ سکتے ہاں مجھے 10,000 دے تیرا کام ہو جائے گا. ارے نادان, میرا کام کر کے 10,000 لینے والا ہے تو وہ کام توج کر کے لاکھ روپے لے لے, منگا لے. بھیک بھی مانگی تو ایسی شان خودداری کے ساتھ کہ دینے والا زندگی بھر شرمندہ رہے. یہ بھیک مانگنے کے طریقے ہیں. اور ایک اور راز کا پتہ میں بولتا ہوں, سن لو. اب ایسے چٹکلے کرنے والے جو لوگ ہوتے نا, ان کے یا تو خود کے گھر کے لوگ رہتے یا کچھ چیلے رہتے. کیا کرتے ہیں معلوم, بولوں ایسے کاما کرنے والے مجھے گالیاں نہیں دینا, میں حقیقت بیان کروں. کیا کرتے, رات کے اندھیرے میں یا صبح شادی کے وقت جاتے, نیمواں کاٹتے, کمکواں لگاتے کرتے, کسی کے چوکھٹ گھراں کے اوپر پھینک دیتے. معلوم یہ راز آپ کو, اجالا ہوتے سب وہ گھر والا دیکھ, گھر والی باہر اچھا مک ان کی جادو کر کے دیکھ, ہو گیا میرا گھر تباہ. اب کیا کرتے, انہوں پھر ڈھونڈنے کو ان کے پاس ہی جانا. انہوں کیا کرتے, ہاں فلانے کر ڈالے تجھے, نیما کاٹے نہیں, کمکواں تھے نہیں, تیری چوکھٹ پہ دانے ڈالے نہیں رنگا رنگا کے, آ گیا گما. ہاں یہ بہت بڑا جادو, تو مر جاتی نہیں تو تیرا گھر تباہ ہو جاتا, تو ایسا ہو جاتا, 10,000 کی 15,000 کی لاکھ کو دے ڈالی تو میں اسے کر ڈالتا. تو پھر ایسی زندگانی کو, اس سے بہتر ہے زہر کھا کے مرنا. پیسوں کے لیے ایسے دھوکے دے کر لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے. یہ ہم لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. میرے پاس کتنے کے لوگ آتے, ہنستا رہتا ہوں میں, سنتا رہتا ہوں, پھر بھی کیا کروں, سنتا رہتا ہوں. میری چوکھٹ پہ نیمبواں پڑی, کمکم پڑیا, کھانا پڑیا, رنگا رنگا کے دانے پڑے. جب سے میری طبیعت پہنچے تکلیفوں میں درد آ گیا. ارے جیسا گمان, جیسی سوچ, جیسا خیال, ہم اسی طرف توجہ دیں گے. اب اس میں سے ٹھوکر بھی لگے گی نا, ہاں وہ کرنے سے لگی سو. اب گھر میں شوہر بگڑا, ہاں ہمارے بیچ میں جدا کرنا دے, ہوا نہیں, وہ جادو کرتا ہے. جب تک لوگوں کے ذہنوں سے ایسے باطل خیالات جا کر جب تک دل پاک نہیں ہوتا, دائرے اسلام میں کوئی کسی کو رہنے کے قابل نہیں. یہ تماشا ہے تماشائیوں کا, یہ دھوکہ ہے دھوکے بازوں کا, یہ غدار ہے, یہ دھوکہ دے کر مال کمانا چاہتے ہیں, جھوٹ بول کر کمانا چاہتے ہیں. ہر کسی کو جن لگ گیا, جادو ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. 100 بار سمجھا تو بٹھا کو 3 دن سمجھاتے, 10 گھنٹے سمجھاؤ, سب سمجھنے کے بعد ان کو جاتے جاتے صاحب جادو چھے نہیں, آپ کپڑے پھاڑنے کو جانا صاحب. ایسے لوگاں سے وہ سابقہ پڑیا میرے, کیسا برداشت کر رہا ہوں, کیا ہے وہ اللہ جانے. باہر کیف تقدیر اور مقدر خدا کے ہاتھ میں. امید خدا سے رکھو, شفا دینے والا خدا ہے. یہ سارے کے سارے بہانے ہیں. قرآن خود فرماتا ہے, یاد رکھو سب سے بڑی شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا ہے, رحمت ہے, مگر شرط کیا ہے, مومن ہو. اور مومن
اللہ کی عبادت سے، سنت مصطفیٰ سے، شریعت مصطفیٰ سے، اطاعت مصطفیٰ سے، سچائی، صداقت سے، وفاداری سے، اطاعت سے، عمل سے، کردار سے، سیرت سے، حسن اخلاق سے جب مومن بنے گا، قرآن کا ہر لفظ شفا بن کر، رحمت بن کر تمہارا ساتھ، تمہاری صحت یابی فرمائے گا۔ مگر ہم کئی کو کرتے ہیں، قرآن کو مجھ کو ڈال ڈالتے، نمازاں چھوڑ ڈالتے، کیا تو ہوا تو میڈیکل اسٹور آ جا کو ہزارہ ڈالتے، اب ہاں کیا بھی ہوا نہیں سمجھ لو، یہ دلندرا کے پاس ایسے بیٹھ جاتے، ساس جادو کری، بہو جادو کری، پڑوسی جادو کری، یا جن لگ گیا، یا بلا آ گئی، یا خبیث آ گیا، کرو بولے تو اب ہماری کمزوری کا فائدہ، یہ بڑے خبیثاں اٹھاتے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے بازوں کا، اور ہم جھوٹ کو ہی بھروسہ کرتے، دھوکے بازوں کے ہی دھوکے کھا جاتے۔ اب میرے پاس ہے کیا بھی نہیں، وہاں خالی وسوسہ ہے کر کو بولا تو کیا بولے صاحب، ایسے شیطان کے پاس جا کو بیٹھے کہ ہاں تجھے بڑا جن وارد ہو گیا، تو کل اندھیرے میں جاتی تھی، چمکی لگ گیا تجھے، 20,000 ہوتے بولتے ابا مرد کو گرو کو لا کو دے آتے، گھر کا مال بیچ کو لا کو دیتے، اطمینان ملتا، کئی کو پیسے گئے نہیں۔ ایسی حرکتیں ہمارے، پھر بھی ہم شرمندے نہیں ہوتے، مسلمانہ بڑے اچھے مسلمان ایسے کامہ کرنے والے، کیا جواب دیں گے خدا کو؟ وہ تو جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، مگر جیتے جی ہم کیوں جہنم میں جائیں ایسے کامہ کر کے؟ بچو جہنم سے، بچو ایسے حرکتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ہمیشہ ہم کو ایسے ناجائز حرکتوں سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو بچائے، ہمارے اہل و عیال اولاد کو بچائے، اور ہمیں تمہیں توبہ کرنے کی اور سیرت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔